السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی میں سے ہے، جس کا عنوان اور ہیڈنگ ہے العین۔ یہ العین کا سیکنڈ پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْعَيْنُ ثَمِينَةً غَالِيَةً وَنِعْمَةً جَلِيلَةً۔ ثَمِينَةٌ کے لفظی معنی قیمتی، غالیۃ کے معنی مہنگا، اور نعمةٌ جمع نعمت، اور جلیلۃ کے معنی عظیم الشان۔ اور العین کانت کا اسم ثمینۃ غالیۃ موصوف صفت سے مل کر کے کانت کی خبر اول، اور نعمتاً جلیلتاً یہ موصوف صفت سے مل کر کے کانت کی خبر ثانی۔ ترجمہ دیکھیے، اسی وجہ سے وَلِذَلِكَ اسی وجہ سے آنکھ ایک بیش قیمت اور عظیم الشان نعمت ہے۔ العین ثمینۃ غالیۃ کے معنی کر لیجئے بیش قیمت، بیش بہا، اور نعمتاً جلیلتاً کے معنی کر لیجئے عظیم الشان نعمت۔ اسی وجہ سے آنکھ ایک بیش بہا اور عظیم الشان نعمت ہے۔ حتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ۔ ابتلا یبتلی ابتلاء کے معنی آزمائش کرنا، آزمانا، اور حبیبتینی دو پیاری چیزیں مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے آزماتا ہوں، فصبر تو وہ صبر کرتا ہے، تو عوضتہ منہما الجنۃ، تو میں اس کو ان دونوں کے بعد یعنی ان دونوں آنکھوں کے بعد جنت عطا کرتا ہوں۔ یرید عینیہ، ان سے مراد اس کی دونوں آنکھیں ہیں، یعنی حبیبتی سے مراد اس کی دونوں آنکھیں ہیں۔ ولا يلزم ان يكون الانسان، ولا يلزم، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان اذا فقد بصره، جب اپنی بینائی کھو دے۔ بصر جمع ابصار کے معنی نگاہ، یہاں پر بینائی ہم ترجمہ کریں گے۔ انسان جب اپنی بینائی کو کھو دے تو عاطلا ضائعا، تو بیکار پڑا رہے۔ ان یکون کا جو اسم ہے، یکون فعل ناقص کا وہ الانسان ہے، اور یکون فعل ناقص کی جو خبر ہے وہ ہے عاطلا ضائعا۔ جملہ سمجھیے گا، پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ انسان عاطلا ضائعا بیکار پڑا رہے، کب؟ اذا فقد بصره، جب وہ اپنی بینائی کو کھو دے۔ فَلَقَدْ فَاقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُمْيَانِ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَصَرِ فِي الْعِلْمِ۔ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُمْيَانِ کے معنی کر لیجئے بہت سے نابینا، اور كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرِ کے معنی بہت سے بینا، فی العلم، علم کے میدان میں۔ اور فاق یفوق، فوقاً کے معنی بازی لے جانا، فوقیت لے جانا، اور عامہ جمع عمیان کے معنی نابینا۔ فَلَقَدْ فَاقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُمْيَانِ، بہت سے نابینا حضرات، كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرِ، بہت سے بینا حضرات پر، فی العلم، علم کے میدان میں فوقیت لے گئے ہیں، بازی لے گئے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیے، پھر سے ترجمہ دیکھیے۔ بہت سے نابینا حضرات علم کے میدان میں بہت سے بینا حضرات پر فوقیت لے گئے ہیں، بازی لے گئے ہیں۔ وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا بِالْفَضْلِ، اور دنیا نے ان کے فضل کو، ان کی برتری کو تسلیم کیا۔ اقر یقر اقرارا کے معنی اقرار کرنا، کسی چیز کو تسلیم کر لینا۔ وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا بِالْفَضْلِ، اور دنیا نے ان کے فضل کو اور ان کی برتری کو تسلیم کیا۔ کل اب مثال دینے وہ لوگ کون کون تھے نابینا حضرات؟ اب ہر فیلڈ میں، کیونکہ علم کے میدان میں تو علم میں ہر فیلڈ ہے، حدیث کی بھی فیلڈ ہے، تجوید کی فیلڈ ہے، اسی طرح تفسیر کی فیلڈ ہے، تو سب کا مثال دے رہے ہیں۔ جیسے مفسر قتادہ
والمحدث حماد بن زید اور محدث حماد بن زید، والفقیہ زبیر البصری اور فقیہ زبیر بصری، والنحوی ابی جعفر اور نحوی ابو جعفر، والادیب ابی العلاء المعری اور ابو العلاء المعری، والشاعر بشار بن برد اور شاعر بشار بن برد، وامام التجوید الامام الشاطبی اور تجوید کے امام شاطبی۔ یہ لوگ نابینا تھے لیکن علم کے میدان میں یہ لوگ بینا حضرات پر بھی فوقیت لے گئے۔ ومن حق هذه النعمت، اور اس نعمت کا حق یہ کہ یعنی اللہ نے جو آنکھ دی ہے اس کا حق یہ ہے کہ ان یحافظ علیہ الانسان، انسان اس کی حفاظت کرے، وان یظن بها عن محارم اللہ، ظن یظن ظنینا کے معنی محفوظ رکھنا، اور محارم حرام کردہ چیزیں، انسان اس کی حفاظت کرے اور اس کو یعنی آنکھ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھے۔ فإنه سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ومن حقها ان يستعملها في طاعة اللہ، اور اس کا حق یہ ہے کہ من حقها اصل جملہ من حق هذه النعمت، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یعنی اس آنکھ کو جب اللہ نے عطا کیا تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو یعنی اس آنکھ کو استعمال کرے فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، وَأَن يُرِيقَ دَمْعَهَا فِي خَشْيَةِ اللَّهِ، اراق یریق اراقتن کے معنی بہانا، اور دمون جمع دمون کے معنی آنسو، اور اس کے آنسو کے یعنی آنکھ کی آنسو کو اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر اور خوف میں بہائے۔ وقد جاء فی الحدیث الشریف، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، لیس شیء کوئی چیز نہیں ہے احب الی اللہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب، من قطرتین واثرین دو قطروں اور دو اثروں سے زیادہ محبوب۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو اثروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ قطرتی دموع من خشیت اللہ، قطرتی یہ مجرور کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عطف ہے من قطرتین قطرہ پر، اسی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ ایک تو وہ آنسو کا قطرہ ہے جو خشیت الہی میں بہے، وقطرتی دم، اور دوسرا تو وہ خون کا قطرہ ہے تحراق فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو۔ احراق یحریق احراقا کے معنی بہانا، احرق یحرق احراقا کے معنی بہانا۔ دوسرا وہ تو خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے، دو قطروں کی تشریح ہوگی، اب دو اثر ہے کیا، پھر اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ واما الاثران، رہی بات دو اثروں کی، فاثر فی سبیل اللہ، تو ایک اثر تو اللہ کے راستے میں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جیسے نماز وغیرہ کے لیے نکلنا، واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ، اور دوسرا اثر تو اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے میں ہے۔ فاثر فی سبیل اللہ، تو اس کو مان لیجیے آپ فی سبیل اللہ جیسے جہاد وغیرہ میں نکلنا، تو ایک اثر اللہ کے راستے میں ہے یعنی جہاد وغیرہ میں نکلنا، اور دوسرا اثر تو اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے میں، یعنی جیسے نماز وغیرہ پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعا میں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، لا ینفع جو نفع نہ دے، نفع ینفع نفع نفع دینا، نفع بخشنا، ومن قلب اور ایسے دل سے، قلب جمع قلوب دل، ایسے دل سے لا یخشو جو دل ڈرتا نہ ہو، خشع یخشو کہ خشن کے معنی ڈرنا، ومن نفس لا تشبع اور ایسے نفس سے جو شکم سیر نہ ہو، شبع یشبع شبان کے معنی شکم سیر ہونا، ومن عین لا تدمع اور ایسی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں جو خشیت الہی میں
جس آنکھ سے آنسو نہ بہے، ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں آپ سے جو دعا سنی نہ جائے، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور میں ایسی دعوت سے پناہ چاہتا ہوں آپ سے جو قبول نہ کی جائے۔